دی اکانومسٹ نے کچھ عرصہ پہلے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ سعودیہ کی جو معاشی حالت ہے وہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، اور اب دی اکانومسٹ نے اپنی ایک رپورٹ کے اندر عربوں کے لیے یہ واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ اب عربوں کی اندھیری راتیں شروع ہو گئی ہیں اور اب وہ قرض لے لے کر اپنی زندگی یا اپنی جو بادشاہتیں ہیں آنے والے وقت میں وہ قائم رکھیں گے. یعنی کہ جتنے بھی عرب ریاستیں ہیں ان میں سے بہت ساری جو ہیں وہ تیل کی دولت سے مالا مال تھیں، اور تیل کی جو دولت ہے یہ آہستہ آہستہ ان ممالک میں ختم ہوتی جا رہی ہے. اور سعودی عرب جس کی معیشت کا بہت بڑا حصہ تیل کے اوپر تھا، وہ بھی آنے والے وقت میں اتنے زیادہ برے حالات کا سامنا کرنے پر مجبور ہونے جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں شاید کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اب اس کا سعودی عرب کا ناظرین جو آنے والے وقت میں زوال ہے، آپ اس کی ایک مثال یاد رکھیں کہ سعودی عرب نے پچھلے کچھ عرصے کے دوران جو $5 ارب کا قرضہ لیا ہے، تو اس طرح سعودی عرب کے دنیا بھر میں جتنے بھی قرضے ہیں وہ $228 ارب سے بڑھ گئے ہیں، جس میں $100 ارب جو ہیں وہ تو صرف بیرونی دنیا کے، یعنی کہ یہ جو قرضے ہیں یہ کبھی اوپر بھی آ جاتے ہیں اور نیچے بھی چلے جاتے ہیں، جبکہ پاکستان کے ٹوٹل $110 ارب کے اراؤنڈ جو ہیں وہ قرضے ہوتے ہیں. اب کسی زمانے میں سعودیہ بہت یعنی کہ سعودیہ ایک ایسا ملک مانا جاتا تھا کہ جو تیسرے یا دوسرے نمبر پہ آتا تھا تیل کے ذخائر کے حوالے سے، مگر پھر وقت نے ایسی کلٹی کھائی کہ ایسا پلٹا وقت نے کھایا ہے کہ اب آہستہ آہستہ سعودیہ کی جو تیل کی طاقت ہے، سعودیہ کی جو تیل کی دولت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور ناظرین مزے کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو تیل کی طاقت ہے اس کو امریکہ نے کس طرح لوٹا ہے، اس کی ایک آپ مثال سنیں اور پھر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی ہی سعودی عرب کو کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، مگر انہوں نے مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ جب دوستی لگائی تو انہوں نے ان کو کتنا بڑا دھوکہ دیا. 1988 میں جب سعودی آرامکو بنی تو جن کے پاس پہلے یعنی امریکی مالکوں کے پاس سعودی تیل کے ذخائر نکالنے کے حوالے سے جو مختلف کمپنی کام کر رہی تھی، یا ان کے پاس وہ جو دو چار انویسٹر تھے وہ مل کر ایک کمپنی بنا کر وہ جو کام کر رہے تھے، پھر ان سب لوگوں نے اپنی علیحدہ کمپنیاں بنا لی. یعنی کہ انہوں نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا، اتنا تیل جہاں سے اکٹھا کیا کہ انہوں نے اپنی کمپنیاں بنا لی. اور ٹیکساکو اور چیورون، جس کو شیورون بھی کہا جاتا ہے، چیورون جو ہے وہ اب ایسی آئل کمپنیاں ہیں کہ جو پوری دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر اپنا کاروبار کر رہی ہیں اور بہت زیادہ پیسہ بھی کما رہی ہیں. اب بہت ساری رپورٹس ایسی بھی آئی تھی کہ یہ جو سعودیوں کی اور عربوں کی جو تیل کی دولت ہے یہ آہستہ آہستہ اتنی کم ہو رہی ہے کہ شاید 2070 کے بعد سعودی عرب سمیت بہت ساری ایسی عرب ریاستیں کہ جن کو جو تیل کے بل بوتے پر کھڑے ہوئے ہیں ان کو بہت زیادہ معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا 70 سال کے بعد یا 65 سال کے بعد. اور ان کی اس دولت کے کم ہونے کے باعث ان کے اوپر جو بیرونی قرضے ہیں وہ بھی نہ صرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ پھر ان کو دنیا جس طرح مرضی چاہے گی بلیک میل کر کے، جس طرح مرضی چاہے گی ان کو استعمال کرے گی، اور جس کے مرضی چاہے گی جس کے خلاف کھڑا کر لے گی یا جس کے حق میں کھڑا کر لے گی. تو آنے والے وقت کے اندر اگر عربوں نے اب بھی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش نہ کی تو یقین جانیے کہ عربوں کا جو زوال ہے وہ بہت جلد پوری دنیا دیکھے گی.